قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انی مہین من اراد احانتک، یعنی جو تجھے ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا میں اسے رسوا اور ذلیل کروں گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں ہوئیں ان کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بھی لوگوں نے سازشیں کی، قتل کے مقدمات دائر کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مخالفین کو اپنے مقاصد میں نامراد رکھا. ایسے ہی اقدام قتل کے مقدمے میں مولوی محمد حسین بٹالوی حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف عدالت میں گواہی دینے کے لیے آیا، اور اس امید پر آیا کہ مرزا صاحب کو ہتھکڑی اگر نہ لگی ہوگی تو عدالت میں نعوذ باللہ ذلیل حالت میں کھڑے ہوں گے. مگر باوجود اس کے کہ وہ انگریز ڈپٹی کمشنر جس کے سامنے مقدمہ پیش تھا اور وہ ہمارے سلسلے کا مخالف بھی تھا اور اس نے ضلع میں تعینات ہوتے ہی کہا تھا کہ یہ شخص یعنی حضرت مسیح علیہ السلام جو ہمارے یسوع مسیح کی حد تک کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے، اب تو بچا ہوا ہے، اب تک بچا ہوا ہے، اسے سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ میں اب سزا دوں گا اسے. مگر جب حضرت مسیح علیہ السلام اس کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف کیا کہ آپ کی شکل دیکھتے ہی اس کا بغض دور ہو گیا، اور اس نے پاس حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے کرسی بچھا دی. حضرت مسیح علیہ السلام اس پر بیٹھ گئے. مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو آیا ہی اس لیے تھا کہ آپ کو ذلت کی حالت میں دیکھے، اس نے جب دیکھا کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو برداشت نہ کرتے اس نے کپتان ڈگلس ڈپٹی کمشنر سے سوال کیا کہ مجھے بھی کرسی دی جائے. اس نے یہ خیال کیا، مولوی محمد حسین نے یہ خیال کیا کہ جب مجرم کے لیے کرسی بچھائی جاتی ہے تو گواہ کو کیوں کرسی نہیں ملے گی. مگر کپتان ڈگلس نے جب یہ بات سنی تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ تجھے کرسی نہیں ملے گی. مولوی محمد حسین صاحب نے کہا میرے باپ کو لاٹ صاحب کے دربار میں کرسی ملا کرتی تھی، مجھے بھی کرسی دی جائے، میں اہل حدیث کا ایڈوکیٹ ہوں اور میرا حق ہے کہ مجھے کرسی ملے. تب کپتان ڈگلس نے کہا کہ بک بک مت کر اور پیچھے ہٹ اور سیدھا کھڑا ہو جا. اب بجائے اس کے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تذلیل دیکھتا، خدا تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا. پھر یہ تو کمرے کے اندر کا واقعہ ہے. عدالت کے کمرے میں جب مولوی صاحب باہر نکلے تو لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ گویا اندر بھی انہیں کرسی ملی ہے، برآمدے میں ایک کرسی پڑی تھی اس پر بیٹھ گئے. لیکن چونکہ نوکر وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے آقا کو کرتے دیکھتے ہیں، چپڑاسی نے جب دیکھا کہ مولوی صاحب کو اندر تو کرسی نہیں ملی اور اب برآمدے میں کرسی پر آ بیٹھے ہیں تو اسے خیال آیا کہ اگر صاحب بہادر نے دیکھ لیا تو مجھ پر ناراض ہوگا. وہ دوڑا آیا اور کہنے لگا آپ کو یہاں پر بیٹھنے کا حق نہیں، اٹھ جائیے. اس طرح باہر کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ مولوی صاحب کی عدالت میں کتنی عزت ہوئی ہے. مولوی صاحب اس پر غصے میں جل بھون کر آگے بڑھے تو کسی شخص نے زمین پر چادر بچھائی ہوئی تھی اس پر بیٹھ گئے. مگر اتفاق کی بات ہے کہ چادر والا بھی جھٹ آ پہنچا اور کہنے لگا کہ میری چادر چھوڑ دو، یہ تمہارے بیٹھنے سے پلید ہوتی ہے کیونکہ تم ایک مسلمان کے خلاف عیسائیوں کی طرف سے عدالت میں گواہی دینے آئے ہو. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نصرت آتی ہے تو کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا. پولیس کے افسر اور سپاہی کیا بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی کوئی اعتبار نہیں، اور ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہلاک کر سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو اور اس سے دعائیں کرو. ہاں، مومنوں کے لیے ابتلاؤں کا آنا بھی مقدر ہوتا ہے، تو اگر صبر سے کام لوگے اور دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان ابتلاؤں کو دور کر دے گا. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram.
نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد